إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وسلم يا رب صل وسلم على خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي برز شفاعته في كل حبيب من أرواح المحسنين. ابھی مغرب کی نماز میں جو ہے 10 رکعت میں آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سنی. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک حکم دیا اور پھر ساری امت کے لیے یہ حکم ہو گیا جس میں ہے آخر میں فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ، اور استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. حالانکہ آپ معصوم نبی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں کوئی خلاف اولا بھی کوئی بات ہو گئی ہے تو جائز ہے بالکل، لیکن اولا خلاف اولا کوئی ہو گئی ہے تو ان سب میں سے آپ استغفار کیجیے. اور نہیں تو پھر محفظین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. جب آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ انبیاء کرام کے لیے ہم سب گنہگار ہی گنہگار. فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے. تو یہاں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ساری امت کو اللہ جل شانہ نے اپنی زبان کو مشغول رکھنے کا حکم دیا کہ جتنا ہو سکے اتنی اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، سبحان اللہ الحمدللہ. ہماری اوقات میں جب کچھ کام نہ ہو تو اسی کی عادت ڈال دیجیے، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ اللہ پاک کی تسبیح ہوئی، الحمد یہ اللہ پاک کی حمد ہوئی، اور استغفر اللہ کا یہ لفظ یاد کر لیجیے، استغفر اللہ اتنا کافی ہے، یعنی چلتے چلاتے تاکہ یہ زبان کے اوپر ایک کلمہ چڑھ جائے. اور اس کا پھر مطلب یہ ہو گیا کہ ہمہ وقت جہاں تک ہو سکے ایک مومن کو چاہیے اپنی خیر اور عافیت کے لیے اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ استغفار اور تسبیحات جاری کیجیے، اور اس سے نامہ اعمال کیا ہے بھر جائے گا، نیکیوں سے خوب بھر جائے گا. بھئی ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کتنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، گھنٹوں ہمارے جاتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور یہ تسبیح اور استغفار تو کام کے وقت بھی چلتا رہتا ہے، کام کے وقت بھی چلتا رہتا ہے. جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر آدمی کام بھی کر رہا ہے، موٹر بھی چلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کا ذکر چالو ہے، کام فیکٹری میں کر رہا ہے تو بھی کہیں بھی کچھ کام کر رہا ہے تو استغفار جب عادت پڑ گئی تو پھر یہ چالو رہتا ہے. ایک بزرگ کی متعلق حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حجام کے پاس گئے بال کٹوانے کے لیے خلیفہ کے پاس، تو داڑھی مونچھ بنا رہے تھے، وہ ذکر میں مشغول تھے. تو بال بنانے والے نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے حضرت ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہونٹ کو روک دیجیے ورنہ ہونٹ کٹ جائے گا. فرمایا کٹ جانے تو آگے بات میں کیا حرج ہے، ہونٹ کا کٹنا یہ منظور ہے، لیکن خدا کا ذکر جو ہے یہ میں بند نہیں کر سکتا، یہ میری غذا اور خوراک بن گئی. اتنا کرو کہ یہ غذا اور خوراک بن جائے کھانا. اور اس کا تجربہ ہے، آپ دیکھ لینا جب یہ ہو جائے گا نا تو کھانا آپ کا کم ہو جائے گا. عجیب اللہ جل شانہ نے اس کے اندر حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کا ذکر اس کی تسبیحات زیادہ ہو گئی اور پھر اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے، یہ سمجھ نہ آئے تو وہ گبی العقل ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے. فرمایا تجربہ ہے اس کا برابر کہ جب آدمی کی جو ہے نا بہت زیادہ، جب جو آدمی بہت کھاتا ہے تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ ذکر اللہ کی عادت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے بہت کھاتا ہے. کھانا کھانے بیٹھ کر ہماری عادت یہ ہے نا تو بھائی چلو کھانا کھاتے رہو، کھانا کھاتے رہو، کھاؤ بھی اور کھاتے کھاتے بھی جو ہے یعنی کھانا بھی کھاتے رہو دنیا کے اندر، اور اللہ جل شانہ کا ذکر بھی. فائدہ جو ہو جائے گا کہ نامہ اعمال بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. آگے ایک بات بتاؤں، اس کے ساتھ لمبی بات نہیں کرنا، آگے ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو ختم کرنے کے واسطے
اگرچہ وہ چیز محنت سے بنی ہوئی ہو، سال ہر سال کی محنت سے بنی ہو، لیکن اس کو ختم کرنے کے واسطے چند منٹ چاہیے ختم کرنے کے واسطے۔ ایک مکان جو ہے بلڈنگ بنتی ہے تو کتنے سال لگتے ہیں اس میں، لیکن ابھی مسجد کا کام ہے تو آپ جو ہے سال بھر 1.5 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اور نئے سرے سے جو بلڈنگ بنتی ہے تو آپ سے 2 سال 3 سال نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو گرانا ہے تو لاؤ مزدور آگے بھائی مارا ٹھوڑے ہو آگے بھائی، اس میں 4 دن کے اندر اس کا بھگا نکال دیں گے، سب ختم ہو گیا۔ ایسی بہت ساری مثال ہے، بہت ساری اس کو خراب کرنے کے واسطے، ہے نا۔ اتنا سارا دودھ ہے، آپ نے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اس پر تاریخ بھی لکھی ہے اور فریج میں رکھا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایک چھاس کا قطرہ اتنا ڈال دو گے تو بگڑ جائے گا۔ بہت ساری مثال ہے چیز کو بگاڑنے کے واسطے۔ تو یہ ذکر اللہ سے جو نیکیاں جمع ہوتی ہے، اس کو وہ اپنے بینک میں اپنے کھاتے میں ریزرو رہے، اس کے لیے قرآن پاک اور حدیث میں اللہ جل شانہ نے بہت ہی واضح طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور قرآن پاک میں بھی سمجھایا کہ جس زبان سے ذکر نکلتا ہے اسی زبان سے پھر وہ ذکر برباد بھی ہو جاتا ہے، اور 10 سال کا ذکر 1 منٹ میں برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو خیال رکھتے، یہ ہمارا خیال نہیں چاہتا ہے نا، اس لیے ہمارے پلڑے کچھ بڑھتا نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں۔ آدمی صبح سے لے کر شام تک، ہے نا، 2 پارے مثال کے طور پر تلاوت کیا، درود پاک پڑھا، مناجات مقبول پڑھی، تسبیحات پڑھی، یہ پڑھی وہ پڑھی، ایک ذرا کسی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور زبان کھیل کھیل بک دی، ساری نیکیاں ختم۔ اور یہ تو ایک دن کی نہیں ہے، بعض اوقات تو کئی دنوں کی نیکیاں ختم بالکل۔ اور اس کو قرآن پاک نے کیا کیا معلوم ہے؟ تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ نور میں ہے، اختلق قوم بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم اللہ وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ کہتے ہیں جب تمہاری زبان سے تم بات نکالتے ہو، افواہ کہتے ہیں منہ کو، عربی زبان میں منہ کے لیے واحد کا جو لفظ ہے وہ فمن ہے، اس کی جمع آتی ہے افواہ، یعنی استلقونہ بألسنتکم، جب السنہ مانے زبان، تمہاری زبان سے جب تم کچھ نکالتے ہو، یہ سورہ نور کے اندر ہی آیت، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، وہ تمہارے منہ سے تم اس کو بولتے ہو، ما لیس لکم بہ، تمہارے پاس اس کا کوئی صحیح علم بھی نہیں، فوراً ٹھکرا تم نے ہاتھ دیا کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ فرمایا تم اس کو کم سمجھتے ہو، وتحسبونہ ہینا، تم تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہو، کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھو قرآن پاک کا انداز دیکھو، وتحسبونہ ہینا، تم تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہو، ہے نا، یہ سورہ نور کے اندر ہے۔ وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، کیونکہ تمہاری جو ہے مہینے کا، 2 مہینے کا، 10 سال کا ذکر جو ہے اس میں سارا ختم ہو گیا۔ جیسے ایک بلڈنگ کو بنایا اور 4-5 سال لگے، لیکن اس کو گرانے کے لیے تھوڑے سی دن کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی کم، 1 منٹ میں بھی ختم اور برباد ہو سکتی۔ تو یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیں کہ دائمی ذکر فکر ہو، لیکن اس سے پہلے اس کو اپنے کھاتے میں رکھنے کے لیے پہلے مجاہدہ کر کے سیکھو، ذکر تو چالو رکھو، پھر لمبا ذکر کرو۔ ہم لوگ الٹے چل رہے ہیں، لمبا ذکر تو شروع کر دیتے ہیں، درود پاک بھی ہے ہمارے پاس، تلاوت قرآن بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کو اپنے کھاتے میں برقرار رکھنا یہ ہم نے مجاہدے سے سیکھا نہیں، جس کو قرآن پاک نے کہا، لیکن کتنا کھلے الفاظ میں ہے، وتحسبونہ ہینا، تم تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہو، منہ سے بک دیا فلاں نے ایسا کہا، ہے نا، یہ ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ جب چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کی گواہی، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 معتبر گواہ ہونے چاہیے، سامنے روبرو گواہ دے، تو جس کا جب تک وہ چاند کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہم نے دیکھا آگے اب سارے گاؤں میں افواہ کو، چاند دیکھا، بھائی کس نے کہا؟ فلاں نے کہا، وہاں گئے کہتے تو انہوں نے کہا کہ خبر کوئی کہیں کھرو ہے مجھے، آخر میں ایک بھی گواہ صحیح نہیں ملتا ہے۔ ہم لوگ ایسی باتیں ہزاروں بات بک رہے ہیں اپنی زبان سے، یہاں کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے ہوئے، ہے نا، وہ ایسا کہا، وہ ایسا کہا، وہ ایسا کہا، حالانکہ بالکل بلا دلیل۔ اس میں 2 بات ہے، اگر وہ بات حقیقت میں کہیں بھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے پیچھے ایک جوئی تکلیف پہنچانے کے واسطے بات کر دی، ہماری نیکیاں چل گئی، اور اگر جو ہے اس نے نہیں کی ہے تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن پاک میں بھی سورہ نور میں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تم بڑا بہتان لگا رہے ہو۔ تو بھائی 2 چیزیں آج کی مجلس میں عرض کر دوں گا میں آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ ذکر اللہ، درود پاک اور جتنے بھی اعمال ہیں اذکار،
اس کو اپنے اندر لانے کے لیے پہلے اس کو کیسے ہمارے پاس رہے، اس کے لیے پہلے مجاہدہ کر کے زبان کو بناؤ، اور یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، پہلے زبان کو بناؤ بعد میں چل کر. بسم اللہ. آپ کو اپنے گھر کے اندر قیمتی چیزیں رکھنا ہے، فرنیچر رکھنا ہے، یہ رکھنا ہے، وہ رکھنا ہے، بہت سارا کچھ رکھنا ہے، قیمتی چیزیں. لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ پہلے مکان بنائیں گے، دروازوں کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، لاک ٹھیک کریں گے، اس کے بعد چیزوں کو لا کر اندر رکھیں گے. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے مکان بن رہا ہو، ابھی دیکھو مسجد جو ہے وہ کام چل رہا ہے، کھلی ہوئی ہے، تو ابھی اس کے اندر کیا قیمتی چیزیں رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ نکالی جا سکتی ہے. ابھی اس میں آپ قیمتی چیزیں جا کر رکھ دو گے، پیسہ پیٹی رکھ دو، باکس رکھ دو، لائٹ اچھی رکھ دو، وہ تو رات کو ختم ہو جائے گی، چور لے کر چور چلے جائیں گے. تو گھر کا بھی یہی دستور ہے کہ جب کسی گھر کے اندر چیزوں کو رکھنا ہے، شاپ کا بھی یہ دستور ہے. ایک آدمی جو ہے نا، وہ یعقوب بھائی قمیص سامنے سے جگ رہے بیٹھ رہے ہیں، ان کا قمیص سے آگئی بات میں، اس لیے کہتا ہوں آگئی بات کہ کوئی شاپ ہو، اب ان کی قمیص کے اندر جو ہے ہزاروں پاؤنڈ کی دوائیں ہوگی، تو وٹامن سی، بی، ڈی، ایکس، وائی، زیڈ تک سب ہوگا. لیکن ان کو پوچھو، اور ہر دکان والے کو پوچھو، ہر فیکٹری والے کو پوچھو، یہ بھی ہے شاپ والے، ادھر حافظ اقبال بھی بیٹھے ہوئے آگے بات سن میں. اللہ تعالیٰ ان سب کی دکانوں میں شاپ میں برکت عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، خوبی عطا فرمائے. آمین کہہ دو، مسلمان کے لیے کام لگنے والا. تو یہ ان کو پوچھو کہ یہ جب دکان آپ نے کھولی، یہ فیکٹری جب آپ نے کھولی، کیمسٹ جب آپ نے کھولی، تو اس سے پہلے کیا کیا؟ اس کے تالوں کو برابر ٹھیک کیا، پھر لا کر دوائیں رکھی، اور ایسے ہی لا کر رکھو نا، شام تک میں ختم، دروازہ کھلا چھوڑ کر جاؤ گے دکان. تو ذکر اللہ، تسبیحات، یہ دیکھو ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا. عرض کرتا ہوں، ذکر اللہ، تسبیحات، یہ زبان پر جاری ہو جائے گا دائمی ذکر، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے، مجاہدہ کر کے اس کو حاصل کرو، اور وہ بھی دائمی ذکر میں ہی داخل ہوگا. کیونکہ وہ بھی کم، وہ کس بات کا کہ زبان کا مجاہدہ ہو کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ کرے، اور جب بھی کسی کے متعلق بات کرے فوراً سوچ جاؤ کہ دو باتوں میں سے ایک گناہ پر ہوگا. اگر صحیح بات بھی ہوگی اور اس کو دکھ لگے گا تو آپ کی نیکیاں برباد، اور اگر ہے نا، اور اگر صحیح بات نہیں ہے، غلط ہے، تو قرآن پاک نے کہا اس کا نام ہے بہتان. وتحسبونہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں باتیں آ رہی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. بھائی فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، ہمیں کیا اس کے مطلب؟ فلانے کا سوال تو ہمیں تو جواب میں نہیں دینا ہے نا، ہمیں تو اپنا جواب دینا ہوگا. فلانے نے ایسا کیا تو اس کا جواب چاہیے. نیکی ساری اس میں اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کا کچھ نقصان اتنا سا ہوگا کہ اس کے کام کو بات جائے گی تو دل زخمی ہوگا، رنجیدہ. لیکن ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ 5 سال سے 10 سال سے جو وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ غصے کی مستحق ہو گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، اور سجدے میں جاتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا ہے حدیث پاک کے اندر. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہاں پڑھا کرتے تھے؟ سجدے میں پڑھتے تھے، سجدے میں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اکثر سجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. کتنے معصوم نبی، کتنے بڑے، لیکن کیا دعا مانگتے معلوم ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک، یہ اللہ تیری خوشنودی کی پناہ پکڑتا ہوں، من عقوبت، تیرا غصہ مجھ پر نہیں ہوئے. اللہم انی، تو اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک من سخطک، تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. تو بھائی اللہ جل شانہ کا غصہ ایسی باتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی بنسبت کہ آدمی اپنا کچھ پرسنل گناہ کرے تو اس پر اللہ کا غصہ کم ہے، اس نصاً یہ ثابت ہے. اور پھر توبہ کرتا ہے، توبہ سے جب وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ گناہ جو جس کا دوسروں کی ذات سے لگا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ ہوا. آدمی خود ہی کوئی گناہ کر لے، کوئی نظر بد کر لی کسی نے، ہے توبہ کر لیا، رو دیا، وہ جانتا اللہ جانتا، پھر معاف ہو گیا. لیکن جس کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہو گیا، یہ نہیں. تو اس کا اسی کو کہا کہ اس لیے میرے بھائی 2 باتیں عرض کروں، لمبی بات نہ کروں، کہ ذکر اللہ اور نیکیوں کو جمع کرنے کے واسطے پہلے اس کو رکھنا سیکھو. اس کو کیا رہو، اس کو رکھنا سیکھو. اسی لیے تو گھر بسانے کے ساتھ فوراً ہی کیا کہتے ہیں، بھائی فریج چاہیے. فریج کیا ہو گیا ہے؟ فرض قطعی، یعنی شرعاً فرض قطعی نہیں، لیکن دینے کے واسطے. آپ دیکھو سارے ریسٹورینٹ کے اندر، بلکہ انگلینڈ میں دیکھو، ارے انڈیا میں چلے جاؤ، کوئی گئے تو اب تو فریج کے بغیر ملے گا نہیں، فریج چاہیے پہلے، اور جا کر فریج لگے. کیونکہ شام کو دودھ آئے گا، صبح میں استعمال کرنا ہے. ابھی میں نے ان کے پاس دودھ منگوایا، آ گئی بات، میں نے کہا بھائی میں تو بھول گیا، تم دودھ لے آؤ، میرا دودھ لے کر آ گئی. اور
اب دودھ لے کر آئے، یہاں دروازہ ملے، میں نے کہا نماز کا ٹائم رکھا، تو میں نے کہا اس کو آفس میں ایک فریج چل رہا ہے اس میں جا کر رکھ دو، تو بس رکھ دیا نا آپ نے، رکھ دیا نا، کچھ بھی رکھ دیا نا، باہر تو نہیں ہے فریج میں ابھی۔ تو گھر بستی ہی فریج کیوں کہ چیزوں کو رکھنے کے لیے طریقہ پہلے چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے دوست بزرگوں، یہ بہت ہی درد کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے اندر وظائف تو ہو جاتے ہیں، ذکر تو ہو جاتے ہیں، اس کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو یہ زبان جو ہے نا اسے سنبھالتے نہیں کسی کے لیے۔ زبان کو بہت سنبھالو، کوئی بھی بات دیکھو، بزرگوں کا طریقہ بتاؤں اور میں بھی چاہتا ہوں اس پر عمل کروں، تم بھی اس پر عمل کرو۔ جب کسی کی کوئی برائی سامنے آ جائے تو سب سے پہلے مرد مومن کی صفات عالیہ میں سے یہ چیز، یہ اللہ کو، یہ اس مومن کی خداوند قدوس کے یہاں بہت پسندیدہ ہونے کی مثال ہے، یہ علامت ہے کہ جب کسی کی برائی آ گئی، اگرچہ وہ حقیقت میں ہو، لیکن اس کا دل اس کی کیا کرنے لگے، تعویل کرنے لگے، تعویل، یعنی ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا ہوگا تو ہے نا۔ یعنی بزرگوں نے فرمایا ہے کسی آدمی کے اندر 99 دلیل کفر کی ہو اور ایک دلیل مسلمان کی ہو تو تم ایک دلیل سے اس کو مسلمان بتاؤ، کافی نہ بتاؤ۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جو ہے عجیب سوال کر دیا کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کافر جہنم میں، ابھی کتنی بڑی بات ہے، کافر جہنم میں نہیں جائے گا، تو ان کا ٹھیک ہے برابر ہے، کافر جہنم میں نہیں جائے گا۔ کہا کیسے حضرت؟ تو کہا کافر کا معنی انکار کرنے والا، جس وقت وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا تو جہنم کو دیکھ کر جائے گا نا، تو اس وقت کیسے انکار کر سکے گا وہ؟ کوئی سمجھا؟ کافر جہنم میں جائے گا نا آخرت میں تو دیکھ کر جائے گا نا، دکھنے کے بعد تو انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ یہ تعبیر کر دی امام نے، وہی امام حنیفہ کا قول ہے کہ 99 دلیل اگر تمہیں کفر کی ملتی ہو اور ایک دلیل اس کے اندر ایمان کی ملتی ہو تو اس کی ایمان کا ثبوت دو۔ آج ہمارا طریقہ یہ ہوگا، ایک کو مر جائے تو خوب تاریخ باندھتے ہیں، فلانی ایسی تھی، تہجد گرا تھی، یہ وہ ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی کلمہ پڑھ جو بچی تھی، یہ تو کرنا چاہیے مسلمان کے پیچھے، مرمیت کے پیچھے اچھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اس سے زیادہ بڑی خرابی پڑے گی، جب زندہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، غیبت میں لگے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ کسی کوئی بات ہے، پہلے تو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجیب بات ہے، دیکھیے ایک صحابی آئے، ماعز بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میرے اوپر حد لگے، سزا لگے، تو کہا کہ یا رسول اللہ ان سے ایسا خراب کام ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا یا رسول اللہ، کسی عورت سے میں نے بوسہ لے لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھ لیا، سنی انسنی کر دی، گویا سنتے ہی نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، تو نماز میں لگ گئے۔ اب وہ صحابہ تو دل میں خوف تھا نا، تو کیا بعد میں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھا نہیں کیا گناہ ہو گیا، کہا نماز پڑھ لی، کہا پڑھ لی، تو کہا سن لے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تم نے اچھا کام کیا اور تمہاری برائی معاف ہو گئی۔ کچھ پوچھا نہیں کیا کیا، لوگ میرے جیسا آپ کے ساتھ ہوں یہ تو ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ جس چیز اچھی بات کہنے کا، دیکھو اچھی بات کرنا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، چاہے وہ دنیاوی بات ہو۔ آپ ذکر اللہ میں اس کو داخل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھی بات کرنا ہے کس میں داخل ہے بھائی؟ ذکر اللہ میں۔ مثلا آپ ہے آگئی بات ہوں، کسی سے کچھ بات ہی کرنا ہو تو کہہ دو آگئی بات ہی، فلانا بیچارہ ہے نا کتنا ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، فلانا ہے، دیکھو آگئی بات کس طریقے سے بیچارہ نرم مزاج ہے۔ یہ اچھی بات کہنے کے عادی بنو، یہ ذکر اللہ میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کی بھی اچھی بات کرنا یہ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا قسم داخل ہے، ذکر اللہ میں داخل ہے۔ آج ہم نے اس ذکر اللہ سے سبحان اللہ الحمدللہ کو سمجھا، وہ واقعی ذکر اللہ ہے، اس کو نہیں سمجھا۔ یہ تو بھائی آج کی مجلس میں یہ ہے کہ خزانہ جمع کرو، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات بتائی کہ اس خزانہ رکھنے کا اپنے پاس ہے بھی نہیں، یا پھر آگے بات سنیے ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ لطیفہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے بازار میں جا رہا تھا، کائے کے لیے جا رہا تھا، گھوڑا خریدنے کے لیے۔ بازار میں وہ گھوڑے بکتے ہیں نا، وہاں جہاں گھوڑے نیلام اکشن ہوتے ہیں، وہاں جب میں پیسہ رکھا ٹھیک سے کہ آج تو اچھا سچا گھوڑا لوں گا، اگلی بات سنیے، خوب پیسہ رکھا، جانے لگا۔ دوست ملا راستے میں، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ کہا انشاءاللہ بول،
کہا جیب میں انشاءاللہ بازار میں، جیب میں پیسے بازار میں گورا، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں پیسہ بازار میں گیا، یہ گھوڑا دکھا، وہ گھوڑا دکھا، وہ گھوڑا دکھا. اب تو جانتے ہیں کہ یہاں جو گھوڑا دکھتا ہے تو اس کی جیب میں ماجا ہے، آگے واسم پیسہ ہے. یہ پیچھے لگا اور اس کا کیا کرتے جیب کو آہستہ سے گتر لیا، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی. پھر ایک جگہ پر گیا اور وہ گھوڑے کا جو ہے ایک جگہ پر گیا اور پھر جو ہے وہ گھوڑے کو دیکھا بہت اچھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سودا بھی کر لیا کا پیسہ ایسا کیا تو ہاتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلا گیا. بیچارہ نے سمجھا کہ جیب پر واپس آ رہا ہے. جب واپس آیا تو دوست نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انشاءاللہ بازار میں گیا، اب یہ وقت انشاءاللہ گھوڑا دیکھا، انشاءاللہ خوب پھیرا، انشاءاللہ پھر پیسے طے ہوئے، انشاءاللہ پھر جیب میں ڈالا، انشاءاللہ پھر جیب سے ہاتھ نکل گیا. اب یہ ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی گھوڑا خریدنا تھا تو جو پیسے تھے اس کو ہے نا ایسے ہاتھ رکھا کرو یا رکھتے کہیں رکھتے ہے نا. تو بھائی یہ تو لطیفہ تھا. میں بات دو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو دوسری بات ہے بڑی اہم ہے. ذکر اللہ کرنے سے پہلے، اسی لیے بعض بزرگان دین کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بات نہیں ایسے تو سدا کو وہ مساجد وغیرہ میں آتے تھے تو بہت کونے میں خاموشی کے ساتھ رہ کر چلے جاتے تھے، اور وہ لوگوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو برا سمجھتے کہیں میری زبان سے میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. ہمارا آدمی ذرا کوئی بات نہیں ہماری ہوں تھی ہماری ہوں تھی ہم بھائی تو اس کا کیا ہماری تیرا سن قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے. جب اپنی فکر ہو جائے تو دوسروں کو آدمی کچھ کہے گا ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر لو. اب وضو خانے میں کھڑے ہیں، اب وہاں پیسے لیتے وہاں کھڑے ہیں، اور یہ ذاکرین لوگوں کا حال ہے، جو ذکر کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے. دیکھا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے جو ہے ذکر بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو بھائی یہ ختم خاردان ہو، یہ درود پاک ہو، یہ ہو، لیکن میرے نزدیک جو میں نے قرآن پاک اور حدیث سے سمجھا ہے، بزرگان دین کا اقوال سمجھا ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک ذکر ہے، اس ذکر کو پہلے شروع کر دو. وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کی بری باتوں سے حفاظت. بولنے کا اگر ارادہ ہو رہا ہو تو کیا دیکھو اچھی بات بولو، بس اس کے علاوہ اور کچھ ایسا کرو گے. جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے ہوا میں اڑتے ہوئے ہے نا یہ، اور ایک آدمی نیچے تھا سبحان اللہ پڑھا اور پھر کہا اتنی بڑی سلطنت ہے، تو وہاں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تخت جو ہے نیچے لے جاؤ. لائے اور اس کو کہا کہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ جو تو نے کہا یہ تخت سلیمانی سے 1000 درجے بہتر ہے. یہ کون سا سبحان اللہ تھا جو اپنی زبان میں کیا کرتے تھے؟ حفاظت کرتے تھے. اسی پر ہم اپنے آپ کو قیاس کر لیتے ہیں 2-4 مرتبہ سبحان اللہ، لیکن ہم نے تو تھوڑا سا پڑھا لیکن ہر تھوڑے تھوڑے وقت کے اندر اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 2 چیزیں میں نے بتائی. یہ اصلاح کی ہے تو اصلاح کی غرض ہے تو سنو. میں تو خود اس کو بہت سوچ رہا ہوں، یہ بہت کچھ سوچ رہا ہوں. کبھی کبھی ایک چیز آ جاتی ہے گلے سے زبان تک آ جاتی ہے، اللہ عبادت فرماتے ہیں تو پھر وہیں کیا آدمی اٹک جاتا ہے، وہ میری نیکی تو برباد نہ ہو جائے. اس لیے ایسی باتوں کو تو سننے کی بھی بات کوشش نہ کرو جس میں کسی کو کوئی توہان، کوئی تہمت ہو، کوئی کسی کی بری بات ہو. اس کو تو سنا ہی نہیں، سنے تو مصیبت ہے نا، سنا ہی نہیں اس کو. اور سن لی کبھی آواز آ گئی کان میں تو ایک کان سے سن کر چھوڑ گئے. اور پیٹ بھی ذرا بڑا ہو، جس کا پیٹ اتنا بڑا ہو کہ اس میں ہر چیز جا رہی ہے لیکن نکالتا نہیں. حق تعالیٰ جل شان قیامت کے میدان میں اس کی بڑی عزت ہوگی، بڑا اعزاز ہوگا کہ اتنی چیزیں تھیں لیکن بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کے لیے اس لیے آتا ہے. تو بھائی ذکر اللہ سے بڑھ کر ایک اور بڑا ذکر، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا خوف ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ سنبھالنے کی کوشش کرو. کوئی بھی کسی کی بات آ جائے، عورتوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ گھروں کے اندر کسی گھر میں کچھ ہوا بس یہ فلانی ایسی کرتی ہے، فلانی ایسی کرتی. ارے فلانی کو جانے تو ان کو اپنا حساب دینا ہے. آپ کو ان سے کیا پڑی، ان سے کیا واسطہ؟ کسی کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، آپ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی. پتہ نہیں اس کا بدلہ ایک تو جائے کہ یہاں شاید تمہارے بڑی مصیبت نہ آ جائے. اور نبی آئی یہاں حق تعالیٰ جل شان حساب ہوگا کہ ان کا جھگڑا ہوا تو تیرے لیے تو کیا تھا معلوم ہے؟ یہ اللہ، یہ میرے مسلمان دونوں میرے بھائی بہن میاں بیوی مولا کریم تو ان کے اندر صلح عطا فرما، ان کے اندر صلح عطا فرما. ان کے اندر کیا عطا فرما؟ یہ نہیں کہ لذت لے رہے ہیں. یہ سارا اس کے بعد ذکر کیا بڑی بڑی نمازیں بھی اس میں ختم ہو جاتی ہیں. سبھی یاد رہا تو نیکیوں کو اپنے پاس رکھنے کا
دروازہ بھی ہونا چاہیے. اس کو پہلے اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. بہت سی مرتبہ آپ کو زبان سے آئے گی خواہش کہ میں کروں کچھ، جیسے چائے کی اور پان کی عادت والے کو پان کی خواہش ہوتی ہے نا، میرے کو پوچھو نا آ گئی بات سن ہے نا. جب کھانا کھا لیا تو ادھر سے ادھر پان میں ملے تو آ گئی بات، ادھر سے ادھر ہے نا. یہ تو کھا لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو اس کی طرف سے بڑھ کر طلب آئے گی کسی کی برائی بیان کرو، اس پر مجاہدہ کرو، بس خلاص فنش. ہمیں کیا پڑے؟ اور ایک اور نیکی حاصل کر لو، اس کے لیے دعا کر دو. کسی دن کی بات آئے تو کیا کر دو؟ دعا کر دیا اللہ تعالیٰ یہ میاں بیوں میں، یہ باپ بیٹوں میں، یہ بھائیوں میں، یہ آپس کے اندر تو کیا تھا فرما صلح کرو. یہ نہیں کہ جو دیکھو انہوں تھی اللہ جل شان بات فرما. تو غلام بھائی سمجھائے بات ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک تو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، لیکن اس سے پہلے اس کی حفاظت کا سامان. اس کو سنو، یہ اس میں تقریر اور بات نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ تقریر و بات اپنا ذخیرہ کرنا ہے قبر کے لیے، قبر کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، کچھ لے جاوے ساتھ. ورنہ میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کی پیش کر دی، سنی ہوئی. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. اس آیت کا شان نزول وہی ہے جو صدیقہ پر تہمت لگائی تھی. اس سورہ نور کی آیت ہے. اس وقت اللہ نے کہا کہ تم لوگ تہمت لگاتے ہو، اور پھر آگے کہا هذا بهتان عظیم. اور پھر آگے یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. مولوی کیا نصیحت کرے گا؟ اس کی کیا مجلس ہے؟ فرق اللہ کی مجلس میں بیٹھو. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ، آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کرنا ابداً کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو تو نہیں. اور کہتے ہیں کہ آگے سن لو، ان الذین یحبون الفاحشۃ، ان الذین یحبون جو لوگ بری بات کہنے کو اور اس کے مشہور کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو بڑا عذاب. میرے بھائی بس یہ تو قرآن پاک کے اندر 10 آیتوں تک مضمون چلا جاتا ہے، اور جگہ پر بھی ہے قرآن پاک میں. تو آج ایک بات لے کر اٹھو، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی حفاظت کرنے کا سامان بنائیں گے. عورت ہو یا مرد ہو، کسی ایک گھر کے اندر جھانک کر مت دیکھو. جھانک کر دیکھنا ہے یعنی ایسا نہیں وہ جھانکنا نہیں جو بھی دیکھتے وہ نہیں، کیا ہو رہا ہے برائی اس کے پیچھے نہ پڑو. ہاں کسی کی اچھی چیز حضور لو، اگر آپ کو خبر آئی کہ فلانا جو ہے فلانی تہجد پڑھتی ہے، آؤ اس کو لو، کہ مجھے ہی پڑھنا چاہیے. برائی کے پیچھے بالکل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ.